کذالک، ایسے ہی ہوا، وورثناھا بنی اسرائیل، یہ آیت کو پھر میں رکھنا چاہتا تھا، پھر ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سب نہیں نکلے، سب کا نکلنا قرین قیاس بھی نہیں، عقل کی بات بھی نہیں کہ نہیں جا سکتے اتنی بڑی تعداد یہ لاکھ گئے ان کے ساتھ، مرد گئے ہوں گے، ان کی اچھی تعداد ہوگی، نہیں ہوں گے 6 لاکھ، وہ 6 لاکھ بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر اب یہ وارث وہاں کے، یہ بنے قرآن نے کہا کہ ہم نے انہیں وارث بنایا، یعنی پھر بنی اسرائیل وہاں رہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، میں بے شک رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ آیت نمبر 104 سورہ 7، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 104 سے درس شروع ہو رہا ہے۔ 108 تک پچھلی مرتبہ ہو چکا تھا، یہ آیات بھی گزری تھی جو اب آ رہی ہیں اور ریپیٹ کی ہے میں نے۔ کچھ ضروری انفارمیشن ہے جو ان آیات سے متعلق دینی ہے، جس سے یہ کہ بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں سے بعض تو ابھی بھی اندازے ہیں اور بعض اس میں سے حل ہو جائیں گے جس پہ عام طور سے غور نہیں کیا جاتا۔ اس لیے میں نے یہاں سے یہ دوبارہ لیا ہے جہاں سے حضرت موسیٰ کا بیان اس صورت میں شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ کوئی عربی زبان میں نہیں ہو رہی۔ جو بھی رسول جس قوم میں گیا اس قوم کی زبان میں اللہ کا پیغام لے کر گیا۔ اور یہ بھی اپنے ذہنوں میں لے لیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ، ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد کا تصور یہ ہے کہ اس کا پرسنل نیم اللہ ہے، اور باقی سب اس میں ذات، اور باقی سب صفاتی نام ہیں، ایٹریبیوٹیو نیمز۔ وہ اس سے کہیں اوپر ہے اور کہیں پرے ہے کہ اس کا کوئی نام ہو۔ جو کچھ بھی ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ سب سے اوپر ہے، وہ بھی صفاتی نام ہے۔ اور عرب اللہ نام لیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہ اللہ اسے کہتے تھے جو سب دیوتاؤں کے اوپر ایک اکیلا ہے۔ تو جس قوم میں کوئی نبی یا رسول جاتا ہے وہیں کی زبان میں پیغام لے کر جاتا ہے اور وہیں کی اصطلاحیں لی جاتی ہیں۔ اس کے اندر جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہاں پر، یعنی یہودیوں کے، جو آج یہودی کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل کی زبان میں جو رسول آئے انہوں نے یہوہ کہا، اللہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ پر جو اللہ کا کلام نازل ہوا اس میں الوہیم کہا کہ اللہ نہیں۔ دنیا کی اور الگ الگ زبانوں میں مختلف نام ہیں، وہ اسی کے ہیں، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، سب اچھے صفاتی نام اسی کے ہیں، جس نام سے دل چاہے پکار لینا، بشرطے کہ وہ وہی، اس سے مراد وہی ہو، اس سے کچھ اور مراد نہ لے لیں۔ مثلاً رام بھی اللہ کا نام ہو سکتا ہے، میں سے ہو سکتا کہہ رہا ہوں، کرشن نہیں ہو سکتا۔ کرشن کے معنی ہے کالا، اور کالا انسانوں کے رنگ کی حیثیت سے کوئی اس میں برائی نہیں ہے، ذرا سی بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے، لیکن اندھیرے کے معنی میں آتا ہے کالا، اور کالا بہت سی ان صفات کے لیے جہاں مقابلہ ہوتا ہے سفید اور کالے کا، وہاں اچھی صفت کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا، تو اس کا نام کرشن نہیں ہو سکتا۔ رام ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا تھا، یا ہے۔ دنیا کی الگ الگ زبانوں میں جس نام سے بھی جہاں پر لوگ اسے پکارتے ہیں، بشرطے کہ اسی ایک کی بات کر رہے ہو جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو، تو قرآن نے کہا کہ ان ناموں سے پکارا جا سکتا ہے۔ اور جو اللہ کے کلام آئے پچھلی زبانوں میں، اس میں ان کی زبانوں میں جو وہ کہتے تھے وہ نام لیے گئے جو اس کو کہتے تھے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے ہیں، یہ ان لوگوں کی تاریخ کے حساب سے جو بائبل دیتی ہے، قرآن نے تو کسی نبی کا کوئی عرصہ زمانہ نہیں بتایا، بائبل کی گنتیاں کافی اس میں غلطیاں ہیں یا ایکوریٹ نہیں ہیں، لیکن بہرحال اتنی نہ ہو تو کچھ فرق ہوگا۔ مثلاً ان کے مطابق حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے 1300-1400 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے آئے تھے. اس وقت کی جو زبان تھی مصر میں، آج بھی صحیح عربی نہیں ہے مصر میں جو زبان ہے. اصل عربی سے کافی فرق ہے اس میں. مسلمان جب مصر میں گئے تب زبان بدلی ان کی. اس سے پہلے وہاں پر رومنس تھے، اس سے پہلے گریک یونانی لوگ تھے، اور اس سے پہلے کچھ اور افریقہ کی کچھ قومیں جو تھیں وہ حکومتیں ان کی تھیں، اور اس سے پہلے یہ فرعونوں کا دور تھا. ان کی جو زبان تھی یہ جو اب ٹوٹلی ڈیسائفر کر لی گئی ہے، مطلب معلوم کر لی گئی ہے کہ اس کے ہجے کیا ہوں گے. یہ جن الفاظ سے یہ جو کچھ بھی مطلب سمجھا کرتے ہیں، تو زبان کے ان کے یہ لکھنے کے ہیں، ایسے بولنے کی بالکل مختلف تھی. یہ ان کی لینگویج تھی، اور بہت کثرت سے ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ جو مصری سلطنتیں تھیں کہ ہر آنے والا جو شاہ تھا وہ اپنے دور میں ریکارڈز رکھا کرتا تھا. کوئی دیوتا ہوتے تھے ان کے اوپر سے لکھا ہوتا تھا، پیپائرس کہلاتے ہیں. بہت سی چیزیں جگہ جگہ نقش تھیں اور لکھی جاتی تھیں، ریکارڈ رکھا جاتا تھا چیزوں کا. تو اس لیے بہت چیزیں بہت تفصیل سے سن اور اس کے ساتھ میں معلوم ہے ان کے، اور ان کی کلچر کے بارے میں، ان کی بہت سی چیزیں، ان کے نام، پرسنل نام، ان میں سے زیادہ تر کے جتنے مصری کنگ ہوئے. تو یہ صرف زبان جو ہے یہ پڑھ لی گئی ہے. جو اس کے ایکسپرٹ کہلاتے ہیں ایجپشن لاجی کے، مصری کلچر کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہاں پہنچے ہیں تو وہ اس میں بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی عربی میں بات نہیں کر رہے ہیں. عربی تھی ہی نہیں اس دور میں، مطلب کہیں یہاں کم از کم ان علاقوں میں نہیں تھی، عرب میں بولی جاتی ہوگی. تو حضرت موسیٰ کی اپنی زبان بھی عربی نہیں تھی. حضرت موسیٰ یہیں انہی کے درمیان میں پیدا ہوئے تھے، انہیں مصر میں ہی پیدا ہوئے تھے، بڑے ہوئے، کچھ عرصے وہاں سے چلے گئے تھے 8 سال کے لیے مدین میں یا مدائن، اور پھر وہاں سے پھر 8 سال بعد واپس ہوئے تھے. وہاں ان کا نکاح ہوا تھا اور پھر یہیں پر رہے. ان کے درمیان میں کافی کچھ دنوں اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. تو حضرت موسیٰ یہی زبان بولتے تھے جو ان کی زبان تھی. اب حضرت موسیٰ نے جا کے کہا کہ میں رسول بن کر آیا ہوں رب العالمین کا. تو نہ رب العالمین لفظ تھا نہ رسول لفظ تھا، یہ تو عربی کے الفاظ ہیں، قرآن نے عربی میں بتایا. ان کی تاریخ کی ایک بات اور نظر پہ رکھیے گا، تب بہت سی چیزیں جو ہیں واضح ہوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تھے مصر میں، بچے تھے، ان کو وہاں غلام، ان کو بیچا گیا مصر کے بازار میں. وہاں غلام تھے، وہاں ایک بڑے منسٹر کے گھر میں جہاں ان کو خرید کر رکھا گیا تھا وہاں وہ بڑے ہوئے. ان کو تمام چیزوں کا علم تھا، وہاں کے جو مصر کے لوگوں کے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بچے سے بڑے ہوئے تھے وہاں. ان کا کلچر کیا ہے، ان کے سیاسی چالیں کیا ہیں، ان کا تہذیب کے اندر اور بہت سی دوسری چیزیں، عورتوں کا، شاہی خاندان کی عورتوں کے رنگ ڈھنگ کیا ہیں، یہ تمام چیزوں کا وہ بچے سے بڑے ہوئے تھے. وہاں کا بہت اچھے طریقے سے اللہ نے ان کو علم دلایا، یعنی وہاں تربیت دلوائی تھی. اس کے بعد پھر وہ پہنچ گئے ایک ایسے مقام کے اوپر کہ جہاں وہ کامرس منسٹری بھی انہی کے پاس تھی، فائننس بھی انہی کے پاس تھا، بہت سی اور منسٹریز جو ہیں وہ بھی انہی کے پاس تھی. اور نمبر 2 وہ بس وہ اس کے بعد جو کنگ تھا یا شاہ تھا، اس کے بعد ان کی حیثیت نمبر 2 کی تھی. نمبر 2 کی تو آفیشل تھی، ورنہ یہ کہ وہ جو کچھ کہتے تھے وہ چلتا تھا. یوں سمجھ لیں کہ وہ عملاً وہ شاہ تھے وہاں کے. اب پھر ان کے والدین وہاں آ گئے بعد میں. والدین آئے، سارے بھائیوں کو بلا لیا. وہاں قحط پڑ رہا تھا سب جگہ، پھر غلہ یہاں سے تقسیم ہوتا تھا. ظاہر ہے کچھ اور لوگ بھی آگے ہوں گے. حضرت موسیٰ کا یہ، حضرت یوسف کا یہ سٹیٹس تھا اور یہ مقام تھا. وہاں پر ان کی ہر بات سنی اور مانی جاتی تھی. ان کے اخلاق اور کردار سب میں مشہور تھے. وہ جو کچھ درمیان میں گزرا تھا وہ ہر ایک جانتا تھا. عزیز مصر کی بیوی کے ان پر ڈورے ڈالنا، ان کو حد یہ کہ جب قید خانے سے رہائی کے لیے شاہ نے آرڈر کیا تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک الزام میرے اوپر سے نہیں ہٹے گا میں قید سے نہیں نکلوں گا. یہ بھی سب جگہ پر عام تھی، یہ بات لوگ جانتے تھے.
تو اس عزت اور مقام کے اوپر وہ پہنچے، اور پھر ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کو رسول تسلیم کیا یا ایمان لائے ہوں گے۔ اب یہ لوگ جو ہے پھر نسلیں چلیں آگے، بنی اسرائیل بڑھتے رہے وہاں پر، اور بائبل میں ہے کہ بنی اسرائیل بہت تیزی کے ساتھ میں بڑھے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، اب کتنا عرصہ نہیں معلوم، 100 سال گزرے یا 150 سال گزرے، کہ پھر وہ حرکتیں خراب بھی غلط ہوئیں، نمبر 1 بات، اور نمبر 2 بات، مصریوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو باہر کے لوگ ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آؤٹ سائیڈرز ہیں، یہ تو غیر ملکی ہیں، یہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں۔ اب وہاں سے ان کے اوپر دباؤ شروع ہوا، اور ہلکے ہلکے کر کے یہ مکمل غلامی میں چلے گئے، ٹوٹل، کہ بالکل ان کو اسی طریقے سے کہ یہ ودیشی ہیں، اور ودیشی قوم پھر وہ پوری غلامی میں نکل گئی۔ اس غلامی میں وہ جیتے رہے، تعداد ان کی بڑھتی رہی، بائبل میں کہ ان کی بہت تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہی تھی تعداد، اور جو مصر کے اوریجنل باشندے تھے ان کی ہلکے بڑھ رہی تھی، پہلے ہی ودیشی، اور اس کے بعد یہ جن سنکھیا بڑھ رہی ہے ان کی، تو اور بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہی، یہ گرج سب میں تھی کہ یہ تو قبضہ کر لیں گے، یہی ہو جائیں گے۔ پھر ہوا بھی وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ یہی دکھاتی ہوں گی جیسا یہاں ہوتا ہے، کہ یہ تو 3 سال بعد 5 سال بعد یہ تو تم سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، ان کی جن سنکھیا زیادہ ہو جائے گی۔ تو پھر یہ پروپیگنڈا بھی رہا ہوگا اس کے خلاف میں، جب کسی قوم کوئی قوم غلامی میں چلی گئی تو پھر وہاں بائبل کے مطابق وہ حضرت یوسف کے دور میں جب داخل ہوئے تھے وہاں، تب سے لے کے اور جب حضرت موسیٰ لے کر نکلے ہیں، بائبل کے مطابق یہ 450 سال ہے۔ اس میں 450 سال میں 150 سال تو کم از کم ہوں گے، 200 سال غلامی کے، ایگزیکٹ نہیں کہا جا سکتا، یہ ان کے مطابق ان کے جو فیگرز ہیں جو بائبل کی ہمیں ملتی ہیں۔ اب وہاں پر حضرت موسیٰ وہیں غلام قوم میں پیدا ہوئے، شاہی محل کے اندر ان کی پرورش ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے، ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، بڑے تھے، جوان تھے اس وقت، وہ بھاگ کر مدین پہنچے، نکاح ہوا، 8 سال رہے مدین میں، یہ قرآن بتاتا ہے کہ 8 سال وہاں رہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی اہلیہ کو لے کر، اور کچھ اور لوگ ساتھ میں تھے انہیں لے کر چلے، اور پھر آگے ان کی اولاد بھی ہوئی، اور پھر وہ راستے میں ان پر وہ جہاں بھی جانا چاہتے ہوں، پھر اللہ کا کلام آیا کہ فرعون کے پاس پہنچنا ہے، ان کو نبی بنایا گیا، اور کہا گیا کہ وہاں حضرت موسیٰ سے کہ فرعون کے پاس تمہیں جانا ہے۔ اس کی اجازت مل گئی کہ ان کے جو بھائی ہیں انہیں بھی لے لینا، بھائی کوئی وہاں نہیں ہوں گے اس وقت، یہ تو حضرت موسیٰ ہی نکلے تھے، بھائی تو وہی ہوں گے مصر کے اندر۔ کہا کہ بھائی کو بھی ساتھ کر دیا، تمہارا وزیر اور بنایا، یعنی تمہارے انڈر میں وہ بھی نبی ہیں، اور فرعون کے پاس جانا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بہت سخت ہے اور میرے ہاتھ سے قتل بھی ہو گیا تھا، تو انہوں نے ان کو اطمینان دلایا گیا کہ یہ 2 تمہاری نشانیاں ہیں جو تم لے کر جانا۔ اس کا تذکرہ پچھلے 10 میں گزرا تھا، آج میں کچھ اور روشنی ڈالوں گا اس پر، کہ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر ڈالو، اپنی لاٹھی، وہ ایسا تھا کہ جیسا کہ کوئی سانپ، وہ الفاظ یہی ہیں، یہ نہیں تھا کہ سانپ بن گئی، جیسے کوئی حضرت موسیٰ ڈر کر بھاگے، ڈرو مت، ہمارے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، اسے پکڑو، اسے واپس اٹھاؤ۔ واپس اٹھایا تو وہ لاٹھی ہی تھی۔ اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر یا اپنے پہلو میں ہاتھ ڈال کر نکالو، تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا تھا، تاکہ اب ان 2 نشانیوں کے ساتھ جاؤ فرعون کے پاس، کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ نے تمہیں دی ہیں اور تم اللہ کے رسول ہو۔ اور ان سے کہنا، یعنی بات شروع یہیں پر ہو رہی ہے، ان کو تو پوری تفصیلات دی کہ میں اللہ ہوں، کوئی شریک نہیں ہے، آخرت کے بارے میں بتایا، یہ سب ہے سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 میں، لیکن یہ ساتھ میں اسی دن کہہ دیا کہ وہاں جاؤ، ان سے کہنا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیں، غلامی میں سے اپنی نکال کر۔ اب ان کا اصل مشن جس فرعون کے پاس جس لیے گئے تھے وہ یہی تھا۔ تو ظاہر ہے کہ بات کریں گے تو جب بات یہی سے شروع ہو رہی ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور رسول ہوں، اور پھر اس کے اوپر اور بھی دعوت ہوئی، لیکن اصل مشن یہی تھا کہ قوم غلامی کے اندر اتنے لمبے عرصے سے ہے، انسان ظلم کر رہے ہیں انسانوں پر،
تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کو وہاں سے ظلم سے نجات دلائی جائے. حضرت موسیٰ کو بھیجا اور کہا کہ اس سے کہنا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. حضرت موسیٰ سیدھے فرعون کے پاس نہیں پہنچ گئے. بنی اسرائیل میں پہنچے، چھپتے چھپاتے رہے ہوں گے اپنے قوم کے اندر. 8 سال پہلے نکلے تھے، سب جانتے تھے. اور حضرت ہارون کو ساتھ میں لیا. وہاں بھی لوگوں کو بائبل کہتی ہے کہ وہ سانپ، اور وہ دکھایا کہ وہ لاٹھی جو ہے ان کو بھی سانپ نظر آئی. اور پھر اس کے بعد وہ فرعون کے دربار میں پہنچے. یہ جو قوم ہے اس میں اسے بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے، اب یہ پوری بدل گئی تھی مکمل وہاں سے اس 450 سال میں. لیکن وہ چیزیں موجود تھیں. ان کا مذہب بالکل الگ تھا، جو کچھ بھی ان کا مشرکانہ مذہب تھا مصریوں کا، لیکن وہ باتیں ان کو معلوم تھیں اور چیزیں تھیں ان کے پاس. وہ تصور جو بھی اپنی زبان میں کہتے ہوں وہ اللہ کا، اور کہیں اس طریقے سے ہوگا کہ بعض کے علم میں ہوگا، بعض کے بالکل نہیں ہوگا، آخرت کا، کچھ اور چیزوں کا. یہ چیزیں ان کے ہاں چونکہ رہی ہیں. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور جو شہنشاہ تھا وہاں، یہ ڈائنسٹیز تھی. ڈائنسٹیز کہتے ہیں خاندانی حکومتیں، ایک کے بعد دوسری شاہ جو ہے وہ ان کے بیٹے اور ان کے خاندان کے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ شاہی خاندانوں کی جو وہاں حکومت تھی، یہ فرعون ایک نہیں تھا. پھر جیسے یہاں پر بات یہ ہو رہی نا، یہ ہمارے عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں فرعون مصر کا شاہ جو ہے وہ فرعون کہلاتا تھا. اور وہاں یہ ڈائنسٹیز جو تھی اس میں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ فکس نہیں ہوا آج تک کہ حضرت موسیٰ جب پہنچے تو وہ کون سا فرعون تھا، یعنی کون سا شاہ تھا اور کس دور میں کس سال کی بات ہے. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اپنے دور کے فرعون کے. اب جتنی چیزیں معلومات ہوئی ہیں اور اس میں وہ چیزیں ہیں ان کی ایکس ریز، اور اس کے بعد پھر دوسرے اور جو ان کے طریقے ہیں معلوم کرنے کے آثار قدیمہ کے، اس میں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک ایمن ٹاپ نام کا ایک 18واں سلسلہ تھا، 18th ڈائنسٹی، 18واں خاندان جو حکومت کر رہا تھا اس وقت. یعنی حضرت موسیٰ اس وقت نہیں پہنچے، میں الگ سے انفارمیشن دے رہا ہوں. اس کا جو دوسرا شاہ تھا اس ڈائنسٹی کا یا اس خاندانی حکومت کا، اس کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا سرکمسیشن ہوا تھا، ختنہ بھی ہوئی تھی اس کی. تو اب اس کا مطلب کہ اس کے کچھ اثرات کہیں کہیں آ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے اندر ہیں جو ابھی تک اتنے 450 سال کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے. تو پھر کچھ تعلیمات بھی ہیں پہلے سے موجود. یہ اگر نہیں معلوم ہو اور لوگ قرآن پر غور کر رہے ہوں تو بہت سے آگے جانے کے بعد میں اشارہ کروں گا کہ شبہ ہو جانے چاہیے، ورنہ پھر خیر. اب یہاں سے چلیں ہم آگے کہ پہلے اس میں درمیان میں سورہ مومن کی یہ آیت ہے، اور اسے بھی دیکھیے کہ ایک میں نے کئی بار اس کا حوالہ دیا ہے لیکن یہ بہت سی آیات ہیں، میں نے کئی لے لی ہیں، اس میں سے سب نہیں. آیت نمبر 28 کیا 27 سے شروع ہوتا ہے بیان. ایک خفیہ ایمان لانے والا تھا آل فرعون کے اندر. وہ خفیہ ایمان لانے والے کے قرآن نے بہت تعریف کی ہے، اور وہ آل فرعون میں سے تھا اور علل اعلان وہاں پر دعوت دیتا تھا. ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اونچے درجے کا، کوئی بہت مطلب اس خاندان میں بھی کسی بڑی فیملی کا ہوگا آل فرعون، یہ بالکل قریبی خاندان کا، قریبی رشتہ داروں میں سے ہوگا کہ اس کی باتیں سنی جاتی تھی اور برداشت کی جاتی تھی. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ فرعون جو تھے جتنے یہ کوئی جیسا ہمارا تصور ہے کہ بے پناہ ظالم اور بے پناہ اکھڑ اور بالکل ایسا کہ جو ہر ایک کو کرش کر ڈالیں اور پیس ڈالیں، ایسے حکومتیں نہیں چلتی اور زیادہ دن نہیں چلتی. یہ اس میں سے بڑی تعداد ایسی ہی تھی اور یہ کوشش کرتے تھے کہ رعایا خوش رہے. یہ الگ بات ہے، یہ ان کا کلچر تھا کہ غلام قوم ہے، یہ غلام ہے چلی آ رہی. لیکن کل ملا کر عدل کی حکومت رہے، یہ تمام چیزیں ان کے یہاں تھیں، اور اس سے ہی وہ ڈائنسٹی چلتی تھی، ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے لمبے عرصے تک حکومتیں ایسے چلا کریں. تو یہ بھی یعنی یہ اس درجے کی آزادی بھی تھی، ہر ایک میں نہیں تھی، ہر فرعون کے یہاں نہیں تھی. لیکن اب یہ جو ہے یہاں پر یہ بھی تھا کہ اس کی کیونکہ بہت قریبی رہا ہوگا، یہ برداشت کیا جا رہا ہے. فرعون کی قوم میں سے قال رجل مؤمن، وہ جو ایک ایمان لانے والا تھا،
من آل فرعون، آل فرعون میں یکتمو ایمان ہو، قرآن نے یہ کہہ کے بیان شروع کیا، ورنہ آگے جو کچھ ہے اس سے تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ اس کا ایمان خفیہ تھا، ایمان اپنا چھپائے ہوئے تھا، اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے یہ کہا جب ان کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اب دیکھیے سب چیزیں آ رہی ہیں، اللہ رب ان کی زبان میں ہوگا، لیکن بات اللہ کی ہو رہی ہے اور رب کی ہو رہی، تمہارا رب۔ اس نے کہا کہ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو کہ وہ اس کا قصور کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس واضح دلیل نے اپنے رب کے پاس سے لے کر آیا ہے وہ۔ اور دیکھیں یہ میں نے 6-7 آیتیں دی ہیں، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر جھوٹا ہے خود اس کا وبال اسی پر ہوگا، تم کیوں ایک آدمی کے پیچھے پڑے ہو؟ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر سچا ہے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو کچھ تمہارے لیے کہتا ہے اس میں سے کچھ تمہارے اوپر آ جائے مصیبت عذاب، اس لیے تو چھوڑ دو، ان کے قتل کے منصوبے مت بناؤ۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ اب یہ تقریر کی چیزیں دیکھیے، یہ تقریر کیا مطلب مختلف موقعوں پہ کہی جا رہی ہوں گی کہ اللہ جو ہے وہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا، جو اسراف کرتے ہیں، ضرور حد سے آگے بڑھتے ہیں، وہ بہت جھوٹے ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت ان کا نہیں دیا کرتا۔ وقال الذی آمن، وہ جو ایمان لایا تھا اس نے یہ کہا، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم العذاب، ہے میری قوم کے لوگوں میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے مجھے کہ جیسے اور پچھلے بہت سے قومیں گزری ہیں ان پر عذاب آیا کہ تم پر نہ آ جائے۔ اب یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ تعلیمات کی چیزیں ہیں موجود وہاں پر، اور لوگ کم از کم اس پڑھے لکھے، یا وہ لوگ جو یہ کلاس کہلاتی ہے جسے عالم کہتے ہیں وہاں کے، میں ان کے کلچر کے بارے میں بتاؤں گا عالم کیا ہوتے تھے اس وقت، تو وہ لوگ ایلیٹس جو ہیں کم از کم وہ جانتے ہوں گے یہ سب چیزیں کہ ایسے تھے، اور وہ یہ تعلیم دیتے۔ تو حضرت یوسف کی عزت باقی تھی ان کے یہاں، اس لیے کہ ان کا اسٹیٹس بھی ان کے یہاں ایک ان کا تھا شاہوں کا، اور ان کو وہاں کی قوم نے اتنا اونچا اسٹیٹس دیا تھا، ان کی اتنی اچھی ریپوٹیشن تھی، وہ سب باتیں ان کے اندر چلی آ رہی تھیں، تو حضرت یوسف کی عزت تھی۔ اور آگے بتاؤں گا اور کیا تھا۔ بہرحال اس نے یہ کہا کہ، اور وہ کہیں میں ڈرتا ہوں، وہ پھر انہوں نے یہ سب باتیں انہوں نے کہی ہوں گی جو اس نے کہا کہ مثل عذاب قوم نوح وعاد وثمود، کہ جیسے قوم نوح کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، والذین من بعدہم، اور اس کے بعد بھی، وَمَا اللَّهُ، تو یہ میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر نہ آ جائے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ قومیں ایسی تھی کہ ان کے اوپر عذاب آیا اور غلط راستوں کے اوپر تھی۔ میں بیچ میں آیات چھوڑ چھوڑ کے حوالے دے رہا ہوں اس کے سے متعلق جو ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، اور دیکھو یوسف بھی آئے تھے تمہارے پاس، اس سے پہلے یوسف آ چکے ہیں، حضرت یوسف تمہارے، وہ تو تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ جاءکم بالبینات، واضح دلیلیں لائے تھے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی، اور تم لوگ سب شک میں پڑے ہوئے ہو وہ جو کچھ لے کر آئے تھے۔ یہ ساری باتیں انہیں کی تعلیمات میں سے ہیں۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اب تمہارا عقیدہ یہ بن گیا کہ وہ ایک آئے تھے، وہ تھے واقعی اللہ کے رسول تھے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، تو اسے وہ آخری رسول وہاں پر ماننے لگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے گزرنے کے 50-100 سال بعد، جو اور پھر اب تو اکا دکا ہی تھوڑے سے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن پہلے اکثریت کہ بھائی یہ تھے، ایک ہی اللہ کے رسول تھے، اب کوئی اور اس کے بعد رسول نہیں ہے، یہ آخری رسول۔ کہا کہ تم نے جب ان کا انتقال ہو گیا تم سمجھتے ہو کوئی رسول اس کے بعد آئے گا نہیں۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اور اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کو راستے نہیں دکھاتا، وہ اللہ کا قانون بھٹکا دیتا ہے انہیں، جو اسراف بہت کرنے والے ہوتے ہیں اور جو شک میں پڑے ہوتے ہیں۔ یا قوم انما ھذی الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، آخرت کی دعوت بھی ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو ہے یہ دنیا کی زندگی یہ تو ایک یہیں کا ساز و سامان ہے، اور یہاں سے جانا ہے، اور وہی اصل ٹھکانہ ہے۔ یہ توحید، آخرت، رسالت، سب چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں۔ تم آخری رسول انہیں سمجھ رہے ہو، یہ پھر رسول آ گئے، یہ حضرت موسیٰ کی تائید کر رہا ہے۔ بس کلیئر کٹ لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ رسول ہے، ایمان اپنا چھپائے ہوئے، اس کے ساتھ یہ اتنی باتیں اندر کرتا ہے۔ اور بہت سے موقعوں پر اس نے روکا ہے حضرت موسیٰ کے خلاف جو سازشیں ہوتی تھی محل کے اندر یا شاہی خاندان کے اندر۔ یہ جو پھر میں اور اتنی انفارمیشن دے دوں آپ کو کہ کل ملا کر فرعون کی جو تعداد تھی، جو ابھی تک ہمیں معلوم ہوا ہے، یہ 30 ڈائنیسٹیز تھی۔ یہ سب فرعون تھے، ایک فرعون نہیں تھا، 30 ڈائنیسٹیز تھی، اور یعنی 30 شاہی خاندان۔ ایک ڈائنیسٹی کے اندر تو ایسا تھا کہ 61 کے قریب
تلے اوپر اسی خاندان کے ہوئے، کہیں کہیں تین چار ہی ہوتے تھے اس خاندان کے، پھر بدل جاتا تھا خاندان۔ ان ڈائنیسٹیز کے اندر، یہ 30 ڈائنیسٹیز تھیں، اس کے اندر ٹوٹل ملا کر 393 یہ ہوئے، شاہ ہوئے، 393 جنہوں نے حکومت کی ہے مصر کے اوپر اس دور کے اندر۔ ان 393 کے اندر یہ جو ہے سب سے مشہور جو ہوا ہے، اور وہاں بھی بہت عزت تھی اس کی، 90 سال سے اوپر میں اس کا انتقال ہوا، ریمسیس II، یہ اس کا اصل نام ہے۔ اب وہ 2 ایسی کر کے چلتے جیسے ایلزابتھ I، ایلزابتھ II، ملکہ ایلزابتھ III، تو ایسے ہی ڈائنیسٹیز کے اندر بہت سے ایسے چلتے تھے۔ ریمسیس نام تھا اس کا، اور بلکہ یہ دوسرا ریمسیس تھا، ریمسیس II۔ اور یہ اس کا دور یہ حضرت عیسیٰ سے 1279 سے 1213، 1279 سے قبل مسیح سے 1213 سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں احتیاطاً کہہ دوں ان لوگوں کے بعض کے ذہن میں آ کے یہ تو الٹی گنتی ہے، الٹی ہوتی ہے قبل مسیح سے، جب آپ بیفور کرائسٹ کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ سے 1279 سال، یعنی تقریباً 1280 سال پہلے، اب اس کے بعد 1213 سال پہلے، تو یہ آگے ہے، یہ سال آگے ہے 1213 سال پہلے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کی گنتی ایسی چلے گی، 1279 سال پہلے، پھر 1213 سال پہلے، یہ اس کا دور حکومت تھا۔ 90 سال سے زیادہ کی عمر تھی جب حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئے۔ ان کے بارے میں ان کا شاہی اعزاز کیا کیا ہوئے، ایسا ہوا کہ یہ ان کے وہاں بھی جو ریکارڈ ملتا ہے، اس ریکارڈ سے معلوم ہے کہ لوگوں میں بہت عزت تھی، مقبول تھا یہ فرعون جو تھا، بہت مقبول تھا، لوگوں میں بہت عزت تھی اس کی۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک عدل کا نظام نہیں ہو، بہت سی چیزیں ایسی، رعایا خوش تھی، ایک قوم غلامی میں جا رہی ہے تو ایک عادت بن گئی تھی، اور غلام قوم کو بھی عادت تھی کہ ہم تو ایسے ہی، اس کے علاوہ کوئی عام ظلم نہیں ہوتا تھا۔ کوئی بڑے فیصلے کسی وجہ سے ہو جائیں تو الگ بات ہے، جس جگہ پہنچ گئے تھے یہ سب پہلے کے تھے جب ہوئے تھے۔ تو یہ 1970s کے اندر، بلکہ 1973 میں سعودی عرب کے شاہ فیصل کے ایک پرسنل ڈاکٹر تھے، ذاتی معالج، ڈاکٹر مورس بکائے۔ یہ ڈاکٹر مورس بکائے جو ہیں یہ شاہ فیصل کے معالج تھے، پیٹ سے متعلق بیماریوں کے یہ ایکسپرٹ تھے۔ انہوں نے ریفر کیا مصر کے انور سادات جو صدر تھے ان کو کہ بھئی ان سے علاج کراؤ، اپنا کچھ ہوں گی جو بھی ان کو آپس میں معلوم ہوتا ہے، جیسے باتیں ہوتی ہیں، علاج ان سے کراؤ۔ تو اس کی وجہ سے وہاں پر مصر کے جو صدر تھے وہاں پر ان کی ریچ ہوئی یا پہنچ ہوئی، اسی عزت کے ساتھ میں کہ سعودی عرب کے شاہ جو ہیں شاہ فیصل، اس وقت شاہ فیصل جو ہیں وہ تقریباً تمام عالم اسلام کے لیڈر بنے ہوئے تھے، پوری دنیا کے سارے مسلمان حکومتوں کی ان کا اسٹیٹس یہ بن گیا تھا کہ وہ سب سے بڑے یہی ہیں یا ان کی بات مانی جائے۔ تو انور السادات جو ہیں ان کو انہوں نے کنونس کیا، ویسے کوئی جانے نہیں دیتا تھا کہ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں ان کی جو مومی ہیں، لاشیں جو ہیں جو مسالے لگا کے رکھتے ہیں مومی کہتے ہیں، ان کی مومی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خاص طور سے اس کا ریمسیس II کی اور اس کے بعد والا، اس لیے کہ بائبل میں جو سال دیے ہوئے ہیں یہ تو تاریخی طور پہ معلوم ہے کس سال کے تھے، اور بائبل میں جو سال دیے ہوئے کہ حضرت موسیٰ کس سال وہاں گئے تھے، تو اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ جس نے پالا تھا، جس کے زمانے میں نکالا گیا تھا ان کو وہاں سے دیا سے اور اپنے محل میں رہے تھے، وہ یہ تھا ریمسیس II۔ اور بائبل میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو وحی آئی کہ اب تم جاؤ، وہ پرانا فرعون نہیں ہے، حکومت بدل گئی ہے، تو اب تم جاؤ۔ یہ آئے تو وہ دوسرا جو تھا، اب پہلے تو ان کی بات کہ انہوں نے کچھ وہاں پر ان کے جو بھی ان کو دیکھنے دیا جائے، انہوں نے ان کو دیکھا، اپنے جو کچھ بھی جس انداز میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس میں تو الگیز اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو پوری اس کی مومی کو خراب کر دیں گی، یہ ہلکے ہلکے کر کے تباہ ہو رہی ہے۔ اور اس وقت صرف دنیا میں وہاں اسے فرانس بھیج دیجئے، چونکہ خود یہ فرانس کے تھے، تو اسے فرانس بھیج دیجئے۔ فرانس کے اندر یہ ہے کہ اس کا میں بھی کہہ دوں گا وہاں پہ خیال رکھا جائے گا، اور وہاں اس کے صحیح ایکس ریز اور سب چیزیں اس کو مسالے وسالے اور ٹھیک اس کے کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کنونس کر لیا ان کو، وہاں تک بات پہنچی فرانس کے صدر تک، گسکارڈ d'Estaing فرانس کے صدر تھے اس وقت۔ فرانس کے صدر نے کہا کہ ہاں یہاں بھیج دیجئے۔ تو پھر یہ دیکھیے انٹرسٹنگ بات، اچھا ہاں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، نام لکھا ہے، بات کو آئے گا اس کا ذکر، ممیز آف دی فاروز، فرعونوں کی جو لاشیں مسالے لگی ہوئی، ماڈرن میڈیکل انویسٹیگیشن، ماڈرن میڈیکل، یہ کتاب لکھی انہوں نے، میں نے آرڈر کی ہے، آئی نہیں ہے ابھی تک، لیکن یہاں انڈیا میں نہیں بلکہ وہ یہاں پر جو مل رہی تھی امیزون کے اوپر وہ 7,500 روپے کی تھی، تو اب اتنا تو اس 200 صفحے کی کتاب کے لیے نہیں افورڈ کر سکتے، تو وہ سیکنڈ ہینڈ کسی کی پڑھی ہوئی وہ مل گئی، وہ آ رہی ہے۔
تو میں نے آرڈر کی ہوئی. ویل یہ کتاب انہوں نے لکھی. یہ بائبل قرآن اینڈ سائنس بھی انہوں نے لکھی, اور یہ عام مشہور ہے کہ, اور بڑی جھوٹی جھوٹی کہانیاں ہیں اس قصے سے متعلق, ان کے متعلق. یہ عام مشہور ہے کہ انہوں نے یہ تو پھڑک گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ کلمہ پڑھا اور اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں. پڑھا ہوگا مسلمانوں کے سامنے, لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کبھی, لکھے جاتے تھے اس وقت بھی آرٹیکل کے اسلام میں آ گئے ہیں, انہوں نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا کہ میں آ گیا ہوں اسلام میں, نہ کبھی اس کا تردید کی. بہت کثرت سے یہ بات آتی تھی کہ اسلام میں آ گئے ہیں, انہوں نے کبھی رد بھی نہیں کیا. اور یہ وہ کتاب لکھی بائبل قرآن اینڈ سائنس, جس میں کہ بتایا کہ بائبل کے اندر وہ باتیں اتنی سائنٹیفک نہیں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں, اور بہت سی ہیں وہ بڑی تفصیلات انہوں نے ساری لکھی ہیں. انہوں نے, ان کے کہنے سے وہاں پر پھر یہ دونوں حکومتوں کا رابطہ ہو گیا. اب ان کے جانے کا مسئلہ تھا, اسپیشل پلین سے گئے, ان کا پاسپورٹ بنا, دیکھیے فرعون کے پاسپورٹ کے نمبر نوٹ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پہلے پھر اس کا پاسپورٹ بنایا گیا, ان کا جو رمسیس 2 ہیں, کہ بھئی یہ جائیں گے پلین سے, وہاں انٹری ہوگی, پاسپورٹ ہوگا. وہاں گارڈ آف آنر دیا گیا فوجی فرانس میں, اور فرانس کے جو مطلب سینئر منسٹر وہاں پر آئے استقبال کے لیے کہ بھئی شاہ آ رہے ہیں. وہ اب یہ شاہی کا اتنا زبردست, ان میں کم سے کم یوروپین اقوام کے اندر بڑا زبردست وہ ہے کہ شاہی فیملی ہے, شاہی. اب شاہ آ رہے ہیں, بہت پرانے بڑے شاہ تھے, بڑے عظیم. گارڈ آف آنر ملٹری ان کو سب پیش کیا گیا. اور بہرحال اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو کچھ بھی انہوں نے تجربات کیے تک, یہ بات ہے 1976 کی, 1976 کی. اور یہ جگہ جگہ جو کہانیاں کبھی 1980 اور کیا کیا یہ سب چلتی رہتی ہیں بہت سی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود, یہ مورس بکائے نے اس کے اوپر کی اور ان کے دانتوں کو دیکھا یوں اور ایسے کہا, یہ کہا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہی وہ ہیں. اور قرآن میں تو لکھا ہے کہ ہم لاش کو بچائیں گے, تو پھر یہی فرعون ہے, لاش کو بچایا اس لیے قرآن حق ہے, اور فوراً کلمہ پڑھا. یہ نہیں تھے اس میں انویسٹیگیشن کی ٹیم میں, یہ نہیں تھے. یہ خوب جگہ جگہ قصے چلتے ہیں. انویسٹیگیشن کی ٹیم میں یہ نہیں تھے, اس لیے کہ ان کی فیلڈ نہیں تھی. وہ جو جن کی فیلڈ تھی اس کو, ان ممیز کو چیک کرنے کی, صرف وہ ڈاکٹرز تھے وہاں پر. ان کو صرف اس سے پہلے ان کی اور ان کے بیٹے کی ممیز کو انسپیکشن کرنے کا اور دیکھنے کی اجازت مل گئی تھی وہیں مصر میں ہی. اس کے علاوہ پھر انہوں نے وہاں فرانس میں یہ اس پینل کے اندر نہیں تھے. بہرحال میں آپ کو یہ تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت جھوٹے قصے چلتے ہیں سارے. انہوں نے مورس بکائے جو ہیں, انہوں نے فائنلی یہ کہا کہ نہیں, یہی تھا فرعون, اور اس کے بعد والا جو تھا اس کا بیٹا, اس کا نام تھا مرنپٹاہ. تو وہ جو مرنپٹاہ جو ہے ہندو کی, اس نے کہ یہ مرنپٹاہ وہ تھا جس کے دور میں وہ واپس آئے تھے اور جو ڈوبا تھا, اور پھر اس کی لاش بچا لی گئی ہوگی, اور اس کے بعد پھر وہ ان کو کہیں امبامنگ کہتے ہیں, وہ کرنے کے بعد یہاں رکھ دی گئی ہوگی. یہ ہے وہ مرنپٹاہ. یہ 1213 سے 1203 یعنی 10 سال رہے. اگر یہی ہے تب بعض اشکال بھی آتے ہیں جو کچھ قرآن نے کہا ہے اس کی روشنی میں. اگر یہی ہے تب یہ 10 سال ہیں. دیکھیے 1213 سے 1203 یہ 10 سال رہا, یہ 10 سال رہا, 8 سال وہاں رہے. تو اس کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں مدین گئے ہیں 8 سال وہاں رہے, اور 6 مہینے آنے جانے میں پیدل لگے دونوں طرف سے. تو اب یہ واپس آئے تو اس کا مطلب جو اس کی عمر کا آخری حصہ تھا, وہ جو رمسیس 2 تھا جس کی آپ نے پہلے ابھی مومی کی تصویر دیکھی تھی, اس کی عمر کا وہ آخری حصہ رہا ہوگا. اور یہ جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں معلوم ہے کہ 90 سال سے زیادہ کی عمر تھی جب وہ مرا تھا یا انتقال ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ادھر آئے ہیں 8 سال رہے ہیں, اس کے بعد یہاں آئے, تو جیسے ہی بائبل کے مطابق انہیں اطلاع ملی تھی کہ اب وہ بدل گیا ہے, اب تم جاؤ, تو بالکل اس کے شاہی کے یا فرعون جب وہ بنا ہے اس کے بالکل شروع میں وہ وہاں پہنچ گئے تھے, پہلے کے مرنے کے بعد, اور اس کی زندگی کے شروع میں پہنچ گئے. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر یہی ہے تو یہ ڈوبا, اس نے پیچھا کیا, تو تقریباً 10 سال حضرت موسیٰ مصر میں رہیں. یہ ایسا جو تصور لوگوں کا ہے وہ غلط ہے, جنرل لوگوں کا ہے, عام لوگوں کا, کہ بس گئے فرعون سے بات چیت کی اور اس کے بعد پھر اپنے 1-2 دن میں کہیں بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے. وہاں انہوں نے مسجد تعمیر کہا کہ اپنی عبادتیں کیسے کرو, مسجد تو نہیں تعمیر کی, لیکن کہا بستی میں تھے, کسی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. بنی اسرائیل کے اندر دعوت دیتے رہے, ان کی بھی سب گمراہی میں تھے اتنے زمانے سے, ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا, تو ان کو چیزیں بتاتے رہے. یہاں پر دور چلتا رہا افہام و تفہیم کا, لیکن انہیں پکڑا نہیں گیا, ان پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا, مارا نہیں گیا, ان کو ڈائریکٹ نہیں کیا گیا. دونوں باتیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ بھی کہ اتنی بڑی قوم غلام وہ بفر نہیں جائے, یہ ان کے ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو انہوں نے مار بھی دیا تھا جان سے جو ظلم کر رہا تھا فرعون کی قوم کا اسے. اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر وہاں پر انہوں نے اپنی رسالت کی دعوت دی. یہ چیزیں تو ایک تو اس کا بھی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے اس لیے ہاتھ نہیں ڈالیں, لیکن یہ بھی ہے کہ
جیسا ہم سمجھتے ہیں اس درجے کے یہ ایسا نہیں تھے کہ بس دیکھتے ہی کرش کر دیا ہر ایک کو. جو فرعونوں کا جو تصور ہمارے دماغ میں وہ نہیں ہے ایسا. یہ فرعون جو ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کے بھی میں نے نام لیے کہ اتنے 393 فرعون ہوئے. اصل میں سب سے پہلے فرعون کا لقب اس نے اختیار کیا. اب سب کو فرعون کہا جاتا ہے، اس کے بعد میں ہر ایک نے فرعون کہا اپنے آپ کو. فرعون جو ہے وہ ان کی زبان میں پر آ سے بنا، جو تھا اوریجنل ان کی زبان کے اندر پر آ، وہ کہتے ہیں عظیم عمارتیں، گرینڈ بلڈنگز. اور پھر اس کے بعد یہ چلا رہا تھا، اور پھر یہ اس سے فرعون بنا ہے دوسری اور اس کے الگ ڈائلیکٹ اور زبانوں کے اندر جانے کے بعد. تو وہ جو اس نے اپنے لیے یہ لفظ یہ ٹائٹل اختیار کیا پہلی مرتبہ، شاید ایک یہ بھی ایک یعنی بعض چیزیں فارم میں ملتی ہیں، بعض پہ شبہ ہوتا ہے، شاید یہی رہا ہو جب قرآن نے کہا کہ فرعون کچھ بھی نہیں کہا اور ساتھ میں اتنے فرعون ہوا کرتے تھے، تو اس میں سے یہ پہلا تھا جس نے کہا، تو شاید یہی رہا ہو. ایک اس سے ایک دلیل سی ملتی ہے. 10 سال رہا، 10 سال اس کا مطلب تقریباً 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے مصر کے اندر، اور اس کے بعد پھر ان کو لے کر نکلے. یہ اتنی باتیں میں نے ان کو بتائیں آپ کو اس کلچر کے بارے میں. پھر یہ اور دوسری جگہ سے یعنی جہاں کچھ شبہ آتا ہے یہی تھا یہ کوئی اور تھے. اور میں نے بہت فرعونوں کی زندگیاں کی پوری تفصیلات پڑھی اس کو جاننے کے لیے. یہ سورہ قصص کے اندر یہ آیت نمبر 5 ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اب ان لوگوں کے اوپر احسان کریں جو زمین میں دبا لیے گئے ہیں، اور ہم انہیں سرداری دیں یا لیڈری دیں، اور ان کو ہم وارث بنائیں. اب یہ لوگ تو سارے کے سارے نکل گئے تھے، حضرت موسیٰ لے کر نکل گئے تھے سب کو. یہ واپس کہاں سے ہیں یہاں پر اس کے مرنے کے بعد؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب تک یہ ہسٹری لوگوں کو نہیں معلوم ہو تو اس چیز پر جاتے ہی نہیں کہ اس کے بعد تو 116 فرعون ہوئے. اس نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو فرعون ٹائٹل رکھا، اس سے پہلے کہ بھی فرعون مانے چاہے انہیں نہ مانے، یہ پہلا فرعون تھا. اور اس کے بعد 116 اور ہوئے، اور آخری تھی، آپ نے یہ نام خوب سنا ہوگا، آپ کو یہ شاید نہیں معلوم ہو کہ وہ آخری فرعون تھی. اس میں عورتیں بھی تھی 12 کے قریب، الگ الگ ہیں، کوئی 7 مانتا ہے، کوئی 6 8 9 مانتا ہے، 10 اور 12 کے قریب عورتیں بھی فرعون رہی ہیں. اس میں یہ آخری کے سب کے بارے میں اتفاق ہے کہ آخری کا نام تھا کلیوپترا. اس میں ہم اردو میں بولتے ہیں کلیوپیٹرا. یہ کلیوپیٹرا یونانی وہ ہے، اور یونانی اثرات آ گئے تھے، یونانی فرعون بھی بن گئے تھے اس وقت. یہ آخری جو ہے وہاں حکومت کرنے لگے تھے. تو یہ کلیوپیٹرا جس کا شیکسپیئر نے بھی اپنی اس کے اندر ملکہ حسن اور یہ سب کر کے اردو شاعری میں بھی ذکر آتا ہے، اور انگلش شاعری وغیرہ کے اندر بھی آتا ہے، پوئٹری کے اندر. یہ اصلاً فرعون تھی اور یہ آخری تھی. اب اللہ نے فرمایا کہ اب ہمارا ارادہ یہ ہے اس فرعون کے دور میں، حضرت موسیٰ کے دور میں، کہ ہم بنی اسرائیل کو وارث بنائیں. اب جو لوگ کمزور پا کر دبا لیے گئے انہیں، تو بنی اسرائیل یہاں پہ کہاں سے آ گئے؟ وہ تو سب نکل گئے تھے، اور نکلنے کے بعد وہاں پہنچ گئے تھے 40 سال صحرا میں ہوتے ہوئے، پھر وہاں اسرائیل پہنچ گئے تھے. اور کہیں کوئی تاریخی تفصیلات نہ مل رہی ہیں، نہ اسکرپچر میں کہیں مل رہا ہے کہ پھر واپس کوئی لوٹ کر یہاں آئے ہوں. اور پھر ظاہر بات ہے اس کے بعد 116 فرعون اور ہوئے، وہی ڈائنسٹی چل رہی ہیں، بادشاہتیں چل رہی ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور دیکھ لیں اسی کے اندر اس کی اگلی آیت، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں ہم صحیح طریقے سے جما دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر، وہ اب ہم ان کو یہ دکھا دیں جس چیزوں سے ڈرتے رہے تھے وہی ہوا. وہ ڈرتے اسی میں تھے کہ بنی اسرائیل نہیں زیادہ ہو جائیں، تو یہ دکھا دیں کہ ہو گئے زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی بڑی تعداد جو ہے، ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پر رک گئی، سب نہیں نکلے ہیں. اب سب نکلنے کے سلسلے میں کتاب الخروج جو بائبل کے اندر آتا ہے، یہ حوالہ میں زبانی بول رہا ہوں، جو نوٹس بناتے ہیں لکھ لیں گے، ایکسوڈس انگلش میں کہتے ہیں، اس کا چیپٹر 12، اس کے اندر یہ ہے کہ 6 لاکھ لوگ نکلے تھے اس وقت، جو نکلے تھے جن کو حضرت موسیٰ، تو 6 لاکھ وہاں کلیئر ہے کہ 6 لاکھ مرد تھے، اچھے طاقتور، 6 لاکھ کی تعداد ان کی تھی جو نکلے تھے. مرد تھے، عورتیں اس کے علاوہ تھیں، بچے اس کے علاوہ تھے، اور کچھ اور لوگ. کتاب کا نام ہے نمبرز، بائبل کی گنتی. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ساتھ میں نکلے تھے جو ان کے حمایتی تھے یا ان کے ساتھی تھے، یا اچھا سمجھتے تھے، یا سمجھتے تھے کہ ہم بھی چلیں. تو اب 6 لاکھ مرد ہیں، کچھ اور لوگ بھی ساتھ میں نکلے، عورتیں ہیں،
بچے ہیں، سب نکل آئے ہیں، تو پھر ان کی تعداد تو 15 لاکھ ہوگی۔ اب یہ 15 لاکھ چل رہے ہیں، ان کا پیچھا کیا جائے، چھوٹے چھوٹے بچے، بعد حاملہ عورتیں ہوں گی، ان کے ساتھ سب کو لے کے بوڑھے ہیں، سارے بہت بہت بوڑھے ہیں جو مرنے کے قریب ہیں، ان کو لے کے کیسے بھاگیں گے اور کیسے ان کو پکڑ نہیں لیا جائے گا؟ لیڈ تو مل گئی تھی، وہ کافی بات کو نکلی فوجیں جو ان کو پکڑنے کے لیے، لیکن ان کو گھسیٹ کر تیزی کے ساتھ میں سفر کر سکیں، نکل سکیں، جا سکیں، عورتیں، بچے، کمزور عورتیں، بوڑھی عورتیں، حاملہ عورتیں، بوڑھے مرد، تو یہ قرین قیاس بھی نہیں ہے کہ ساری قوم نکل آئے۔ کتنے ہی ہوں گے جو کہیں گے نہیں 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 بھی ہم مارے جائیں گے، یہی ٹھیک ہے۔ تو زیادہ ہمت والے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے دنوں ان کو کنونس کر سکے غلام کو، ہم کو آسان نہیں ہوتا۔ یہاں جو پرانی قومیں ہو جاتی جس انداز پہ آ جاتے ہیں، آپ انہیں ڈراتے رہیے، آپ انہیں سمجھاتے رہیے، آپ انہیں بتاتے رہیے، کان پہ جوں نہیں رینگتی، اگر یہ بھی مان لیتے ہیں ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پھر اپنے اسی لائن کے اوپر ہے۔ تو یہی شکل جو ہے، وہاں پر تو غلام ہو چکے تھے، یہاں جا رہے ہیں غلامی کی طرف۔ وہاں کی پوزیشن جو یہ تھی تو اس میں سب نہیں نکلے تھے، اگر ہم اسی فرعون کو مانیں تو اسی کا دور تھا، بلکہ ایک بڑی تعداد وہاں رکی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رہیں گے، یہ نہیں تھا کہ یہ حکومت کرنے لگے، لیکن اپنے محلات چھوڑ گئے۔ اب وہ تو بڑی تعداد ان کی گئی، وہ بھی سب نہیں گئے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد، بلکہ فوجی جتنے تھے وہ تو چلے گئے۔ وہ فوجی بھی اکٹھا کیے گئے تھے مختلف ریاستوں سے، سب جگہ سے، وہاں مرکز پہ اتنی فوج نہیں رہتی تھی۔ نکلنے کے بعد وہاں کے لوگ ہیں موجود، بڑی تعداد وہاں کے عوام کی، عوام نہیں گئے آل فرعون کے، اور یہ ان کی بڑی تعداد وہاں رک گئی ہے۔ تو وہ خالی محلات ہیں، خالی باغیچے ہیں، خالی اور دوسری چیزیں ہیں، مال و دولت بہت کچھ ہے۔ تو اور پھر ان کے ڈوبنے کی خبر عذاب ہوا ہے تو باقی سب لوگ تو ظاہر ہے کہ ڈر گئے۔ اس سے پہلے بھی اس 10 سال میں بہت کچھ ہوا ہے، قرآن بھی بتا رہا ہے کہ بہت سے موقعوں پہ الگ الگ طرح کے عذاب آئے چھوٹے، جس سے سب کو ہلا دیا گیا، ساری قوم کو۔ پھر توبہ کرتے تھے فرعون کہ تمہارے خدا کو مان لیں گے، انہیں جانے دیں گے، پھر وہ پلٹ جاتے تھے۔ 9 عذابوں کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور ان کا بھی قرآن۔ یہ 10 سال وہاں پہ رہے ہیں، ان کے دلوں پہ عوام کی دھاک بیٹھ چکی ہے پہلے دن سے۔ وہاں سے جب وہ مظاہرہ ہوا ہے پبلک کے سامنے اسٹیڈیم میں، اور اس دن سے پھر وہ جو مختلف طرح کے عذاب آتے رہے، جب ان کو حضرت موسیٰ سے بدعہدی کی اس نے، فرعون نے، تو عوام، وہاں کی پبلک جو ہے وہ واقعی ان سے ڈری ہوئی ہوگی، یا ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی پھر فرعون کا پورا لشکر ڈوبا ہے، تو پھر ان کو بہت کچھ ملا ہوگا وہاں، اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے ان کی چھوڑی ہوئی لے لیا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ ہے سورہ 26 کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے انہیں باغ اور چشمے جتنے تھے اس سے باہر نکال دیا۔ زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو ایلیٹ تھے، یا پیسے والے تھے، یا وہ تھے فوجی تھے، ہم نے انہیں نکال دیا یہاں باغوں سے اور اس سے۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، خزانوں سے نکال دیا، خزانے اپنے چھوڑ کر گئے، بہت اچھے اچھے گھر تھے، ان سب کو چھوڑ کر گئے اور سب ڈوب گئے۔ پبلک ساری نہیں ڈوب گئی، وہ لوگ جو تھے جن کے پاس تھے۔ كَذَلِكَ، ایسے ہی ہوا۔ وَوَرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، یہ آیت پھر میں رکھنا چاہتا تھا، پھر ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سب نہیں نکلے ہیں، سب کا نکلنا قرین قیاس بھی نہیں، عقل کی بات بھی نہیں کہ نہیں جا سکتے، اتنی بڑی تعداد یہ لاکھوں کی گئے، ان کے ساتھ مرد گئے ہوں گے، ان کی اچھی تعداد ہوگی، نہیں ہوں گے 6 لاکھ، وہ 6 لاکھ بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر اب یہ وارث وہاں کے، یہ بنے قرآن نے کہا کہ ہم نے انہیں وارث بنایا، یعنی پھر بنی اسرائیل وہاں رہے۔ اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں، جتنے بھی تاریخ والے ہیں، تاریخ والے وہ کہتے ہیں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ بنی اسرائیل یہاں پر تھے، یہ بھی ذکر نہیں ملتا کہیں مصریوں کے ریکارڈ کے اندر، اور ریکارڈ بہت ملے اتنی تفصیل کے ساتت میں کہ کیا نام تھا اور ان کے کیسے تعلقات تھے، کیا کلچر تھا، تو یعنی کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ سارے آرکیولوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں، اور سارے ہی ہسٹورینز بھی، مذہبی لوگوں کے علاوہ، اور سارے تاریخ والے بھی کہتے ہیں کوئی ذکر نہیں مل رہا غلامی کا، کوئی ذکر نہیں مل رہا کہ یہاں پر 450 سال غلام رہے، کوئی ذکر نہیں مل رہا کہ یہاں ہمیں کہ یہ وہاں پر فوجیں نکلی تھیں اور ڈوب گئی تھیں، اور اس کا وہ جو خروج ہوا اتنی بڑی تعداد نکلی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بھائی عیسائی مانتے ہیں، ان کے وہ علماء جو عیسائی بائبل کے ہیں، مسلمان تو مانتے ہیں، مسلمان ان ساری چیزوں کے اندر جاتے بھی نہیں کہ یہ لوگ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے تاریخ کسے کہتے ہیں؟ آپ جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ تاریخ بادشاہوں کی تاریخ ہوتی ہے۔ کون، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کون عوام کی تاریخ نہیں ہوتی، عوام کے مسائل کی تاریخ نہیں ہوتی۔ آپ پوری ہسٹری کو پڑھ جائیے، جو پڑھایا جاتا ہے کس سن کے اندر کون شاہ ہوا، کچھ اچھی باتیں، یہ کیا کیا کرتا تھا، کیسا کیسا تھا،
کون سی جنگیں ہوئی اس کی، اور اس کے بعد پھر وہ کس نے اس کو مار دیا یا کس جنگ کے اندر کیا ہوا، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا ہوا یا وراثت کے اندر آپس میں کیسے ٹکرا ہوا، پھر وہ شاہ ہو گیا۔ تاریخ ہمیشہ بادشاہوں کی تاریخ ہوتی ہے، تاریخ عوام کی تاریخ نہیں ہوتی، بہت ریئر ہے۔ یہ تو رجحان تھوڑا سا شروع کیا تھا ابن خلدون نے کہ وہاں کے کلچر اور دوسری چیزیں اور میرے عوام کی چیزیں جو ہیں وہ دی جائیں، عوام کی چیزیں نہیں ہوتی تاریخ کے اندر۔ اب یہ تو ایک سمجھی سوچی سمجھی بات چلی آ رہی ہے، ایکسیپٹڈ غلامی، تو اب اس کو جو وہاں کے یہ پیپائرس تیار جو کراتے تھے، ریکارڈ لکھت کتبے، یہ تیار شاہ کراتے تھے سارے، یہ تو ہے ریکارڈ میں کہ سب شاہ کراتے تھے اور بہت کراتے تھے اپنے دور کے بارے میں یہ نہیں لکھیں گے کہ غلامی کیا ہے، عوام کیا ہے، عوام کیسے، اور کچھ بھی عوام کے بارے میں نہیں ملتا۔ شاہی تاریخ مل رہی ہے، ان کے محلات کے بارے میں مل رہا ہے، کس نے بنایا، کیسا بنایا، ان کے آپس کے ٹکراؤ کی چیزیں مل رہی ہیں۔ تو یہ اگر نہیں مل رہا تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ تو کسی تاریخ کے اندر نہیں ہوا کرتا کہ بھئی قوم غلام تھی اور یہاں رہتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کوئی آثار نہیں مل رہے کہ بنی اسرائیل کبھی بھی یہاں پر رہے تھے مصر کے اندر، یہ ہسٹورین کہتے ہیں جو مذہبی نہیں ہے۔ بہرحال تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد وہاں رک گئی تھی۔ پھر میں نے یہ سوچنا کہ یہ جو تھا نا، یہ نمبر 3 تھا اپنی ڈائنسٹی کا، یہ 19th ڈائنسٹی تھی، یہ جو فرعون جس نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو کہا، 19واں خاندان تھا یہ جس کی حکومت آئی تھی۔ 19th ڈائنسٹی کا یہ چوتھا تھا، وہ جو تھا ریمسس وہ تیسرا تھا اور یہ چوتھا تھا اس کا بیٹا۔ تو اس کے بعد تو ابھی 11 ڈائنسٹیز اور چلی ہیں 30 تک۔ پھر ذہن میں یہ آتا تھا کہ بنی اسرائیل ہیں، اس کا مطلب یہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں، میں نے کوشش کی کہ شاید آخری سے میں لگاؤں، یا بالکل جہاں کمزور پڑ گئے تھے وہ آخری بڑی کمزور تھی، کھٹ تھوڑے 1-2 سال رہ رہے تھے، کہ پھر ان کی ساری توجہ جو ہے ادھر ظلم پر نہیں تھی اور بنی اسرائیل وہاں رہ رہے تھے، تو شاید یہ بعد کے دور کا حصہ ہوگا، یا ایسا ہوگا کہ جہاں بہت کمزور پڑ گیا تھا کوئی خاندان اس دور کا ہوگا۔ تو اس میں حالانکہ 8-9 تھے، 7 نہیں 6-7 تھے اس کے اندر 19ویں ڈائنسٹی کے اندر، اس کے بعد جو فرعون ہوئے یعنی 3-4-5 اور ہوئے، لیکن وہ سب واقعی کمزور ہو گئے تھے، بھئی یہ آخری طاقتور تھا، تو وہ پھر اور چند سال کے تھے، تو پھر اگر کچھ ہوا بھی تو انہوں نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا، وہاں پہ لوگ اگر رکے بھی تھے۔ تو میں نے اس کو کوشش کی کہ مختلف ڈائنسٹیز کے آخری کا مطالعہ کروں اس میں، لیکن کہیں کچھ چولیں ملتی تھی کچھ نہیں ملتی تھی جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پھر بہرحال جو مانا جاتا ہے میں اس کے حساب سے چل رہا ہوں کہ پھر یہ وہاں پر بنی اسرائیل بڑی تعداد میں رک گئے تھے، اور وہ چیزیں ان کے حصے میں بہت بڑی تعداد میں آئیں، وہ لوگ جو چھوڑ گئے تھے۔ اب اس کے آگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور وہاں انہوں نے اپنے معجزے دکھائے، اس بات کو بھی دراصل سمجھ لیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بعض جدید مفسرین ایسا کرنے لگے کہ وہ ساحر تھے، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں، سحر جادو کو کہتے ہیں کہ نہیں جادو نہیں، سحر تو اسے بھی کہتے ہیں نا، کیسا جادو بیان ہے، سحر اسے بھی کہتے ہیں جو اپنی باتوں سے لوگوں کو بالکل ہی مبہوت کر دے۔ تو وہ ساحر اس معنوں میں تھے کہ انہوں نے دلیلیں دی تھی اور باقی سب لوگ ہکا بکا رہ جاتے تھے۔ تو یہ سب کچھ نہیں تھا کہ وہ سانپ، قرآن نے کب کہا سانپ بن گیا، یہ کہیں نہیں کہا کہ سانپ بن گیا تھا، لاٹھی سانپ بن گئی تھی، کسی جگہ نہیں کہا، میں نے پہلے بھی دکھایا، توجہ دلائی تھی، اور بھی آگے آ جائیں گے آیات دیکھ لیجیے گا۔ لوگوں کو ایسا نظر آیا کہ ہاتھ چمک رہا ہے ان کا، یہ نہیں تھا کہ اس سے کوئی روشنی پھیل رہی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، یہ کیسی ہیں اسے سمجھیں۔ یہ جو فرعون ہے، اس کی ایک فرعون ہے، اس کی یہ تصویر ہے، یہ دیکھیے ان کے تاج میں سانپ ہوتے تھے، یہ 2 سانپ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ سارے فرعونوں کے تاج میں ہوتے تھے، ایک نقلی داڑھی ہوتی تھی، اس کے الگ الگ معنی ہیں، سانپ ہوتے تھے ان فرعونوں کے تاج کے اندر۔ اور سانپ اس طاقت کا نشان مانا جائے، شان و شوکت کا نشان مانا جائے۔ سانپ جو ہیں وہ خوف کی علامت ہے، اور سانپوں کا بڑا وہاں پر مختلف انداز میں وہاں کے جادو ٹونے میں سانپوں کا کچھ استعمال تھا۔ سانپ خوف کی علامت ہے، یہ 2 ہی چیزوں کے دیوتا ہوتے تھے، ان کے دیوتا تھے بہت سے، وہ دیوتاؤں سے جو چیزیں ایسوسیٹڈ ہوتی تھی یا تعلق رکھتی تھی کہ خوف میں مدد کرتے ہیں اور سکون دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ پیس کی علامت ہے اور سکون کی، یہ ہاتھ کا چمکنا، یہ 2 معجزے اس لیے سانپ کا دے کر بھیجا تھا کہ ان کو سانپ نظر آئے، یا ان کو فرعون کو، وہاں کے لوگوں کو، کہ سانپوں سے وہ واقف ہیں، سانپوں کو عزت کی علامت سمجھتے ہیں، سانپوں سے متعلق مطلب ان کے یہاں سانپ خطرے کی نشانی ہے، ایک طرف خطرہ دوسری طرف پیس، یہ 2 چیزیں۔ حضرت موسیٰ کو جو معجزے تھے اس کے اندر بھی یہی چیز جو چھپی ہوئی تھی کہ یہ لے کر آیا ہوں، یا تو عذاب میں پھنسو گے یا تم سکون سے رہو گے، یا آشرواد جس سے ہاتھ چمکتا ہوا۔ اب آ رہا ہوں میں آیت کے اوپر، اس سے اگلی پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، اتنا آپ کو پس منظر دیا۔
حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں حق کے سوا اللہ کے اوپر کچھ، میرے منصب یہ نہیں ہے کہ میں حق کے علاوہ کوئی بات کہوں. میں اللہ کے متعلق جو کچھ کہہ رہا ہوں، قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں تمہارے رب کے پاس سے، اب بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو. قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین. تو فرعون نے کہا کہ ہے کوئی ثبوت، نشانی؟ یہ نہیں. اب یہ جو ہمارے کچھ جدید ہیں، بڑی کھینچاتانیاں ہیں انہوں نے بھی جو کی ہیں اسے ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا، اور یہ سانپ نہیں تھا، یہ سچ مچ کو ہاتھ نہیں چمک رہا تھا، اس کے الگ الگ معنی نکالے ہیں. اصل بات یہ کہ وہاں کے کلچر سے متعلق تھا، اس لیے اللہ نے ان کو ان چیزوں کے ساتھ میں بھیجا تھا. وہاں جادو کے اندر اگر ان کی تاریخ کو آپ پڑھیں، کہیں بھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں میجک اینشنٹ فراؤس، تو ان کے یہاں ایک کلیدی، ایک بنیادی حیثیت رکھتا تھا جادو ہر چیز کے اندر، پیدائش سے لے کے موت تک. اس کے جادو کے دیوتا ہوتے تھے، وہ سکون بھی دیتے تھے، وہ یہ بھی اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرتے تھے، صرف دشمنوں کی تباہی کے لیے، ویسے تباہی کے لیے نہیں. اور ان کے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، علاج، پیدائش، ہر چیز کے اندر کا تعلق جادو سے تھا. اور وہ دیوتا تھے کرک نام کے، کہ جن کے جو مطلب جادو جو ہے وہ جادو کا الگ دیوتا تھا بہت بڑا، جس کی بڑی عزت ہوتی تھی. تو جس قوم کا جو کلچر ہے، جو مزاج ہے، اس حساب سے بھیجا تھا. کس چیز کا ان پر اثر ہو سکتا ہے، جو ان کو جو نشانیاں دی گئی وہ بھی اسی طرح کی تھی جو دی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تھا، اس لیے وہ یہ لے کر گئے تھے. اور وہ سچ مچ ایسے ہی تھا کہ ان کو ایسا نظر آیا، قرآن نے کہا کہ سانپ ہے یہ، ان کو نظر آیا، کہ دیکھنے والوں کو نظر آیا کہ ہاتھ چمک رہا ہے. یہ واضح یہ الفاظ آئے تھے پچھلی مرتبہ. فالقا عصاہ، حضرت عیسیٰ نے نشانی ان کا اپنا عصا ڈالا، فاذا ہی ثعبان مبین، واضح اژدہا تھا، اجگر تھا. حضرت موسیٰ کے سامنے تو جب ہوا، جب اللہ نے ان سے کہا تھا کہ ڈالو لاٹھی، سانپ بن گئی، تو بھاگے پیٹ پھیر کے. سورہ توبہ میں پیٹ اور مڑ کر نہیں دیکھا. پھر اللہ کی طرف سے آئی کہ نہیں رکو، رسول ہمارے رسول ڈرا نہیں کرتے، جاؤ اس سے پکڑو، اسے اٹھاؤ. تو حضرت موسیٰ کے لیے وہ یک بیک تھا، اچانک تھا. جو کچھ بھی تھا وہ بالکل غیر متوقع تھا. اور ظاہر ہے انہوں نے بھی سانپ دیکھا، سانپ نظر آیا ان کو، تو وہ ڈرے. بالکل قریب میں ہے، ہاتھ کے اوپر ہے، اپنے ہاتھ کے اندر ہے، تو وہ ڈرے. یہاں یہ لوگ، ان کی گھٹی میں جادو تھا. اور پھر یہ کہ جب کہا تو انہوں نے کہا کچھ دکھاؤ، تو وہ سمجھ بھی یہی رہے، انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جادو دکھائیں گے. اور پھر جو ان کے ایلیٹس ہیں، یعنی ان کو نشانی سے یہی مطلب ہے، دلیلیں نہیں ہو رہی وہاں بیٹھ کر، انڈرسٹینڈنگ وہ پہلے سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب دکھائیں گے کوئی بہت بڑا جادو، اس لیے کہ اس کے یہی زبان سمجھتے تھے وہ. اور پھر ان کے جو ایلیٹس تھے بڑے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نظر آئے گا، یہ سچ مچ نہیں ہوگا، ایسا نظر آئے گا. جو خاص جو لوگ ہوا کرتے تھے، جو بڑے ان کے یہاں ہوتے تھے، یہ بھی سارے کے سارے جادو کے بھی جادوگر بھی ہوتے تھے. اور الگ الگ مندروں کے جو بڑے پجاری ہوتے تھے، یہ الگ الگ مندروں کے بڑے پجاری وہ ہوا کرتے تھے کابینہ کے اندر، یا وہ طاقت کے مظاہرہ ہوا کرتے تھے. ایک نام آپ کو اور ملا ہے، حامان. قرآن کے اس کے جگہ فرعون اور حامان. فرعون نے حامان سے کہا اچھا ذرا یہ آئیں، چلو ذرا سا اوپر چڑھ کے ایک اونچی بلڈنگ بناؤ، میں بھی دیکھوں خدا کہاں ہے. اب حامان کو ہمارے کہا جاتا ہے ان کے وزیر تھے، فرعون کے ہاں تھے. لیکن اس کی شخصیت یہ تھی، حامان جو تھا وہ حامان بھی ایک نہیں تھا، جیسے فرعون ایک نہیں تھا. ہر فرعون کا ایک حامان ہوتا تھا. یہ حامان بھی جو نام ہے، یہ ہمارے یہاں کہیں کسی میں نے تفسیر میں مجھے نہیں ملا، لیکن تاریخ میں یہ ایسے ہی ہے. وہ جو گریک زبان ہے وہاں پہ وہ کہلاتا ہے ایمون، یہ عربی کے اندر حمان ہو گیا. وہ اصل میں وہی جادو کے دیوتا کا سب سے بڑا پجاری وہ ہوتا تھا. تو اس کا بعض اوقات تو اس کی پاور فرعون سے اپنے دور کے زیادہ ہوا کرتی تھی حمان کی. اور باقی اس کے بعد تو سب سے بڑی پاور اس کی ہوتی ہی تھی حمان کی. تو حمان جو تھا مذہبی ہی، اور یہ مذہبی لوگ ہوتے تھے. جو سب سے بڑا مندر تھا، جو جادو کا سب سے بڑا مندر ہوتا تھا، اس کا جو پجاری ہوتا تھا وہ حمان تھا. تو اس کی اپنی حیثیت مذہبی بھی ہوتا تھا، اور اس کی اپنی حیثیت بھی لوگوں کے اندر ایسی ہوتی تھی کہ بالکل شاہ کی طرح. اور شاہ بھی بعض معاملوں میں دبتے تھے. بعض حمان کی پاور فرعونوں سے زیادہ بھی گزری ہے. تو یہ حمان بھی بہت ہر دور کے فرعون کے حمان ہوا کرتے تھے. تو اب انہوں نے اپنا عصا ڈالا، اور وہ تو پھر جو ہے وہ واضح ایک اجگر تھا. اور انہوں نے نزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ لوگوں کے لیے چمکتا ہوا تھا. اب یہ یہاں تک کا ہم نے پچھلی مرتبہ یہاں تک کی باتیں نہیں، لیکن یہ کلچر اتنی تفصیل کے ساتھ میں پہلے میں نے نہیں رکھا تھا پچھلی مرتبہ. اس کے بعد کی آیات ہیں پھر وہ
جلد میں 9 اور 10 2 اور لینی ہے مجھے، اسے آگے کی بھی آپ کی زیادہ سمجھ میں آئیں گی جو اس سے آگے چلے گا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا ان لوگوں نے کہا کہ ساحر بھی ہے، واقعی بڑا جادوگر ہے اور علم والا بھی ہے، اور یہ دونوں معنی ہیں اس کے، بڑا ماہر جادوگر ہے یہ بھی ہے، اور اس کے بھی سحر بھی جانتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، بڑا زبردست ہے یہ۔ تو ان لوگوں نے آپس میں یہ بات ہوئی کہ یہ بہت بڑا جادو دکھا دیا، لیکن وہ جادو تو ان کے یہاں بھرا پڑا تھا اور چاروں طرف جادوگر تھے، تو بڑی دور دور سے پھر ان کا یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تمہیں خارج کر دے، تمہیں نکال دے۔ یہ کہ جب ان کی بات چیت پہ کیسے ان لوگوں نے مان لیا، وہ کیا کہنے گئے تھے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، بھائی اسے تو نہیں مانا کہ رب العالمین کے رسول، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، اس میں وہ غلام اگر چلے جائیں گے تو تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے کی کیا بات آ رہی ہے؟ یرید، اتنا ماہر جادوگر، یہ تو پبلک ساری اس کے ساتھ ہو جائے گی، جادو کے زور کے اوپر تو وہاں اسٹیٹس مانے جاتے تھے کہ کون سب سے بڑے ہیں، تو یہ اتنا بڑا، اس نے بالکل اجگرد بنا دیا۔ یہ آپس میں انہوں نے کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خارج کر کے یہ پاور میں آ جائے، تو لوگ متاثر ہو جائیں گے کہیں یہ اگلی پاور میں یہ نہ آ جائے، مطلب عوام اس کے ساتھ نہ ہو جائیں۔ فماذا تأمرون، اب بتاؤ، آپس میں مشورہ ہوا کہ کیا کہتے ہو۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، تو انہوں نے کہا اب اس کا توڑ یہی ہوگا کہ بلائیے اور ان سے بھی کہیے کہ دکھاؤ، تم بھی دکھاؤ کہ یہ سانپ بنا رہا ہے، ہمارے سب بھی لوگ بنا سکتے ہیں، یہ سانپ دکھا رہا ہے۔ ان کا کہ بلاؤ ان کا کہ ابھی تو اسے روکیے، آپس میں مشورہ یہ ہوا، اور بھیجو شہروں کے اندر، یعنی آس پاس کی اسٹیٹس میں بھی جتنے بڑے بڑے ہیں یہ، اور یہ بڑے لیڈر خالی ایسی پروفیشنل نہیں ہوتے تھے، یہ سب وہ تھے پاور میں ہوتے تھے، پاور کے لوگ ہوتے تھے، بڑے بڑے مندروں کے پجاری ہوتے تھے، تو فارسل فی المدائن حاشرین، ان سب کو جمع کریں اور پھر ہم آگے اس کو یاتو کا بکل ساحر علیم، اور پھر وہ آئے تاکہ تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں، جتنے بڑے بڑے ہیں، اب مقابلہ ایک کروا دیا جائے۔ فرعون کی اسکیم، پھر انہوں نے آپس میں اسکیم یہ بنائی کہ ایسے ہاتھ ڈالنے میں تو بڑے خطرے ہیں ان کے اوپر، پبلک بھی بہت متاثر ہو جائے گی، یا ہو چکی ہے پہلے سے، اور ان کی قوم بھی جو ہے وہ ان کے اندر بھی ایک ہیرو ہیں، تو اب ان کے جادو کا جو ہے وہ توڑ کر دیا جائے، بات ختم، چاروں طرف سے آئیں گے، سب جگہ پر ایکسپرٹ ہیں، تو پھر یہ عوام کی نظر میں ذلیل کر دیا جائے، اس کے بعد بھگا دیں گے یا مار دیں گے، جو کچھ بھی کریں گے۔ کہا کہ ایسے کچھ مت کرنا، ابھی رکے رہو، ابھی چھوٹ دو انہیں، اور بلاؤ چاروں طرف ہر ہمارے جتنے بھی مذہبی بڑے بڑے ہمارے مندروں کے پجاری اور جادوگر ہیں، ان سب کو بھی بلا لو اور ان سب کو اکٹھا کرو، تاکہ ہم پوری قوم کو دکھا دیں کہ سب کی نظر کے اوپر ایک بات آ جائے، یہ جو متاثر نہ ہو لوگ۔ اللہ کا تو یہی تو منصوبہ تھا، سب اکٹھے ہو جائیں، سب کے اوپر ایک حجت پوری ہو جائے اور سب پر ایک دلیل پوری ہو جائے کہ جادوگر اپنی زبان سے کہہ دے کہ یہ جادو نہیں تھا، ان کے پاس جو کچھ تھا۔ اور اس میں بھی میں نے جو اتنی لمبی تفصیل بتائی ہے، اس لیے بتائی کہ اس کے مختلف اشکال جو آتے ہیں، کیا کیا آ سکتے ہیں، وہ اس کلچر یا اس تفصیل کو جاننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے تھا جیسے یہ جادو والی بات کی، یہی کیوں چیزیں دی تھی، جو ہم نشانی کہیں، علامت کہیں یا معجزے کہیں، ان کو جو دے کر بھیجا تھا، اور ایسے ہی اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں کہ وہاں بنی اسرائیل کے یہ سب کیسے رہ گئے تھے، ان سب کو، اس سب کلچر کو جاننے کے بعد پھر سمجھ میں آئیں گی بہت سی چیزیں، اعتراض نہیں آئیں گے کہ کیسے رب العالمین انہوں نے کہا۔ اب یہ لوگ، اس نے کہا وما رب العالمین، گزرا تھا پچھلی بار میں نے حوالہ دیا تھا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، پچھلی بار جو آیات آئی تھیں اس میں حوالے دیے تھے۔ اس نے کہا یہ اچھا یہ بتاؤ یہ ہوتا کیا ہے رب العالمین؟ تمام جہانوں کی ربوبیت کا انتظام کرنے والا، رزق کے سوتے۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا تھا، پوجا کرتا تھا خود بھی، تو پھر پوجا کسی کر رہا ہے تو اس سے تو بڑے ہیں نا۔ ان کا را کا ایک مظہر ہے، را کہتے تھے سورج کو، ان کے زبان میں سورج دیوتا، وہ سب سے بڑا مانا جاتا تھا۔ ان کا ایک مطلب جسمانی مظہر ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کے باپ مر گئے، میں بھی مر جاؤں گا۔ خدا نہیں کہا اس نے اپنے آپ کو کبھی، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، قرآن نے جو کہا میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، یعنی رزق کے سوتے میرے ہاتھ میں ہیں۔ رب کہتے پرورش کرنے والا، دینے والا، اٹھا اس کو ایوالو کرنے والا، تو یہ سب تو میرے ہاتھ میں ہے، سب کا روزی کے سارے سرچشمے میرے ہاتھ میں، میں ہوں سب سے بڑا، مجھ سے بڑا کوئی بھی دوسرا نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کیا ہو گیا؟ تو یہ کسے لائے تم؟ رب العالمین کون ہے؟ ان باتوں کے اوپر یہ طرح طرح سے اشکال آتے ہیں کہ
اللہ کہا اس نے اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کون؟ تو حضرت یوسف کی قوم سے چیزیں چلی آ رہی ہیں. میں نے مثال دی آپ کو سورہ مومن کے اندر کہ وہ جو خفیہ ایمان لانے والا تھا وہ اللہ اور رب دونوں کی بات کر رہے ہیں اور دونوں کے اوپر کوئی وہاں پہ ریئیکشن نہیں ہوا, لیکن یہ رب العالمین پر ہوا کہ میں ہوں سب سے بڑا رب, تو میرے ہاتھ میں ہے. یہ کس کی تم بات کر رہے ہو, سارے جہانوں کا رب. تو وہ بڑی دلچسپ تھی وہ پچھلی مرتبہ جو گزری ہے کہ وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں, وہ مذاق اڑا رہا ہے, جواب نہیں دے پا رہا, درباریوں کی طرف مڑ کے مذاق اڑا رہا ہے, یہ اگلی بار کہہ رہے ہیں. پھر وہ درباریوں کی طرف مڑ کے مذاق اڑا رہا ہے کہ دیکھو پاگل ہو گئے کیا. وہ انہوں نے پھر اگلی بات کہہ دی حضرت موسیٰ نے. بڑے انٹرسٹنگ ایک بڑے دلچسپ وہ انداز تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اچھا اب رکو بھائی, اب آگے کیا ہوگا. پھر آگے جو ہے وہ یہ بات طے ہوئی, نشانیاں لائے ہو نہیں آئے ہو یہ ہو چکی. تو کہا کہ اب ایسا کرو, مہلت دو, آپس میں مشورہ ہوا کہ ان پہ ہاتھ مت ڈالو, ان کو ذلیل کر دیتے ہیں, ان کا پہلے اسٹیٹس ختم کریں, لوگ متاثر نہیں ہوں. تو پہلے پھر ہم اپنے بڑے بڑے ایکسپرٹس کو سب کو بلاتے ہیں اور ساری پبلک کی نظر میں ان کو ہم جو ہے وہ نیچا دکھا دیں گے, تاکہ ان کے جو کچھ بھی ابھی تک تھوڑے بہت اثرات لوگوں تک پہنچ گئے ہیں, باتیں پہنچ گئی ہیں, وہ سب نکل جائیں اور ختم ہو جائیں. تو انشاءاللہ پھر آیت نمبر 113 سے 113 سے پھر شروع کریں گے سورہ الاعراف کی. تو بارہ بات